سورۃ السجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ تنزیل الكتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اس کتاب کی تنزیل نازل ہونا بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کی کتاب ہے، کوئی جادو کہانت اور من گھڑت قصے نہیں جیسا کہ اہل عرب کہتے تھے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ تو متنبع کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے، تو اہم صورتوں میں سے جن کی یاد دہانی ہوتی رہنی چاہیے۔ اسی طرح رات کو سوتے وقت بھی پڑھتے تھے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اللہ چاہتا تو ایک دن میں بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے بتدریج ان سب چیزوں کی تخلیق کی۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے۔ یعنی اگر انسان کا سفر ہو تو وہ 1000 سال میں ہو۔ وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم۔ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی۔ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے ست سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح ہے، پھر اس کو نک سک سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے۔ تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، اللہ ہر ایک پر مقرر ہے، تم کو پورا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، جان نکال لے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے۔ یاد رکھیے جب ایک دن جانا ہی ہے، پلٹا لیے جانا ہے، فرشتے نے لینے آنا، کیوں نہیں دنیا میں ہی اپنے رب کی طرف رجوع کر لیتے؟ کیوں نہیں اس کی طرف رخ کر لیتے؟ خود اپنی خوشی سے کیوں نہیں اس کی طرف آ جاتے؟ کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ جواب میں ارشاد ہوگا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ بس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے۔ چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے، جھک جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ یعنی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک آیات سن کر سنی انسنی کر دیتے، اور دوسرے سن کر پگھل جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی جسمانی لذتوں پر اور مال پر اللہ کے قرب کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو
ہم نے ان کو دیا. یعنی مال سے صرف اپنی ہی لذتیں نہیں خریدتے جاتے بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور یہاں خاص ان بندوں کی پھر تعریف کی گئی ہے جو راتوں کو قیام کرتے ہیں. تراویح کی نماز کو غنیمت سمجھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے. حدیث میں آتا ہے اللہ 3 قسم کے آدمیوں سے محبت کرتا ہے, ان پہ ہنستا ہے, ان سے خوش ہوتا ہے. جن میں سے ایک وہ ہے جس کی بیوی خوبصورت ہو, اس کے پاس بہترین نرم بستر ہو, لیکن پھر بھی وہ قیام کرنے کے لیے رات کو کھڑا ہو جاتا ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے اپنی شہوت کو ترک کر دیا اور میرا ذکر کر رہا ہے, مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے. اگر یہ چاہتا تو وہاں سو بھی سکتا تھا. اور اسی طرح وہ آدمی جو قافلے سمیت سفر پہ ہو, رات کا کچھ حصہ جاگنے اور چلنے کی وجہ سے چور ہو گئے ہوں, وہ لوگ سب سو جائیں اور یہ خوشی ناخوشی میں سحری کے وقت اٹھ کے کھڑا ہو جائے. یعنی بیماری اور تکلیف میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے, اس کی کسی شخص کو خبر نہیں. یاد رکھیے تہجد کی نماز دوسروں کو نہیں پتا ہوتی, لوگ سو رہے ہوتے ہیں, آپ چپکے سے اٹھتے ہیں, پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں. تو جو عمل چھپ کے کیا جائے اس کی جزا بھی اللہ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے, اور وہ کتنی بڑی ہوگی جس کا انسان اندازہ ہی نہیں کر سکتا, جسے کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں, کسی کان نے سنا ہی نہیں, کسی انسان کے دل میں اس کا خیال نہیں گزرا. تو ہم سب کو بھی اس جنت کا سوال کرنا چاہیے اللہ سے. آج کی دعا میں اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار. پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے, اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں. بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ نہیں, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں, اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے. اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے, شاید کہ وہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے منہ پھیر لے. ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں, لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا, یعنی تورات کو. اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوائے سے لیڈرز پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. یاد رکھیے کتاب پر پختہ یقین اور صبر سے کام کرنا یہ انسان کو اہل بناتا ہے دینی معاملات میں لیڈرشپ کا. یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے ہیں. اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں. اس میں بڑی نشانیاں ہیں, کیا یہ سنتے نہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیاہ زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں, پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں, تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو. جلد بازی. ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ فائدہ مند نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا, پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی. اچھا انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو اور انتظار کرو, یہ بھی منتظر ہیں, پھر پتہ چل جائے گا, انجام سامنے آ جائے گا. سورۃ الاحزاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک
إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈریے اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کیجیے. حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے. پیروی کیجیے اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے. اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو. اللہ پر توکل کیجیے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے، اور نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا. یعنی جب کوئی اپنی بیوی کو ماں کی طرح کہہ دے یا اس کی پیٹھ کو ماں کی طرح، تو ایسا ہونے سے کوئی بیوی ماں نہیں بن جاتی. اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا. یعنی کسی کو بیٹا کہنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا. یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے، اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یعنی اڈاپٹڈ چائلڈ کو اس کے باپ ہی کی طرف نسبت دو. یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے. اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں. عبداللہ ہی نام کافی ہے. نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں. انجانے میں جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. مگر اللہ کی کتاب کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، جیسے وراثت وغیرہ میں. البتہ اپنے دوستوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. وہ جو 1/3 حصہ رکھا گیا نا وصیت میں، اس کے ذریعے انسان ان کو دے سکتا ہے، سارے کا سارا نہیں. یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. اور اے نبی یاد رکھیے اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، آپ سے بھی، اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بھی. سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے اس نے دردناک عذاب ہی مہیا کر رکھا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا جب لشکر تم پر چڑھ آئے تھے. اشارہ ہے جنگ احزاب کی طرف. تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تمہیں نظر نہ آتی تھی، یعنی فرشتوں سے مدد کی تمہاری. اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب وہ اوپر سے اور تمہارے نیچے سے چڑھ آئے تھے تم پر. جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، یعنی دشمن نے مدینہ کو ہر طرف سے گھیر لیا، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے، یعنی گھبرا کر. اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے. سخت آزمائش ہوئی تھی مسلمانوں کی. دیکھیے اللہ کے رسول ہیں مدینہ میں، صحابہ کرام ہیں، اس کے باوجود کیسی سخت آزمائش آئی کہ ہر طرف سے پورے عرب کے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ مسلمانوں کو ختم کر کے چھوڑیں. یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہ تھے. یعنی آزمائش میں اصل میں دیکھنا کیا مقصود تھا کہ اب بھی کون ایمان لاتا ہے اور کون منافق ہے. تو جو منافق تھے وہ بری بری باتیں کرنے لگے. جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یثرب کے لوگوں، یعنی مدینہ کو وہ لوگ یثرب کہتے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام مدینہ اور طابہ رکھا، اسی لیے ہم ان کو مدینہ طیبہ بھی کہتے ہیں. تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، پلٹ چلو. جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا، یعنی جنگ سے منہ موڑ رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہیں تھے. دراصل وہ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے. اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے
اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا نہیں. یہ منافقین جو ہیں فتنوں میں پڑنے میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں. ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باس پرس تو ہونی ہی تھی. اے نبی ان سے کہیے اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہ ہوگا. اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا. ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان دینا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے. اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے. اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں. سب منافقین کی طرف اشارہ ہے. خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح نگاہیں گھما کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پہ غشی طاری ہو رہی، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے. صرف لپ سروس ہے، صرف زبانی باتیں ہیں، عمل کے وقت بالکل آگے نہیں بڑھتے. یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی نہیں گئے ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر کہیں صحرا میں بدوؤں کے بیچ جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں. تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے. مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ منافقین سے زیادہ توقع نہ رکھو کہ وہ تمہارے مددگار ہوں. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی. اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا. ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے. ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے کہ اگر اس موقع پر میں حق ادا نہیں کر سکا تو آئندہ پھر کروں گا. انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، کیونکہ اتنی سخت آندھی چلی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کو واپس جانا پڑا. اور اللہ نے اس طرح مسلمانوں کی حفاظت کی. جنگ باقاعدہ نہیں ہوئی اور مسلمانوں نے خندق کھود کر اللہ کے اذن سے اپنا دفاع کیا، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا. اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، بنو قریظہ کی طرف اشارہ ہے، اللہ ان کی گڑھیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے کو قید کر رہے ہو. اس نے تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ہوا یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو اس وقت آپ نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ جو بھی لوگ یہاں رہ رہے ہیں، جیسے یہود تھے یا مشرکین عرب تھے یا مسلمان جو آئے مہاجر بن کے یا لوکل، یہ سب اکٹھے مل کر رہیں گے. اگر مدینہ پر کسی نے باہر سے حملہ کیا تو مل کر اس کا جواب دیں گے. لیکن ہوا یہ کہ منافقین بھی اپنے وعدے سے ایک طرح سے پھر گئے، اور یہود نے اس موقع پر جبکہ مسلمان اور مدینہ والے سخت خطرے کا شکار تھے، انہوں نے بجائے اس کے کہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے یا مدینہ والوں کا ساتھ دیتے، آنے والے لشکروں کو مدد دینا شروع کر دی، یعنی ان کے ساتھ مل گئے. اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا جس کے نتیجے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا اور بالآخر انہوں نے سرنڈر کیا اور
ان کا خاتمہ کیا گیا. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی شخص وعدوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، اللہ کی خاطر جو وعدے کیے ہوں، تو پھر دنیا میں یہ انجام ہوتا ہے. اور مسلمانوں کو ان کی زمینوں کا وارث بنا دیا ان کے بعد. پھر سورۃ الاحزاب میں کچھ وہ احکامات بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی زندگی سے متعلق ہیں، اور عام مسلمانوں کو بھی کچھ معاشرتی احکامات کی طرف متوجہ کیا گیا. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سے مکہ سے تشریف لائے تھے مالی مشکلات بہت تھیں، کیونکہ مدینہ کی اکانومی بہت کمزور ہو چکی تھی. بعض اوقات دنوں نہیں مہینوں تک آپ کے گھر میں کوئی کھانا نہیں پکتا تھا، تو کھجوروں اور پانی پر گزارا ہوتا تھا. تو یہ بہت مشکل زندگی تھی. ازواج مطہرات کو جہاں ایک بہت بڑا پرویلیج حاصل تھا کہ وہ نبی کی بیویاں تھیں، وہاں انہیں آپ کے ساتھ بہت سی قربانیاں بھی کرنی پڑی. ایسے موقع پر آخر وہ انسان تھی، کبھی کبھی ان کے اندر بھی یہ چیز آ جاتی کہ ہمارے گزارے کے لیے کچھ دیا جائے، اور آپ کے پاس تو نہیں تھا جو آپ دے سکتے. تو اس پر انہیں چوائس دی گئی کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی زینت چاہیے، تو ٹھیک ہے، تم پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہیں رہو. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کچھ دے دلا کے رخصت کر دیتا ہوں، فارغ کر دیتا ہوں. اب یہاں پر آپ دیکھیے کچھ دے دلا کر، یہاں بھلے طریقے سے کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر بیوی کو گھر سے بھیجنا ہی ہے، یعنی نہیں ساتھ رکھنا، تو اس وقت بھی احسان کا معاملہ، سراحن جمیلا. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. تو یہ آیت تخیر تھی. جب یہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو اختیار دیا، ان کو بتایا کہ اب دو میں سے ایک چوز کر لو. لیکن ازواج مطہرات کی ترجیح کیا تھی؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ آپ اپنی بیویوں کو اختیار دے دیں کہ ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا، تمہاری چوائس ہے، تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ حضرت عائشہ کے پاس آئے اور فرمایا میں تم سے ایک معاملے کے متعلق کہنے آیا ہوں. اس معاملے میں جلد بازی نہ کرنا، بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا. کہتی ہیں اور آپ یہ بات خوب جانتے تھے کہ میرے والدین آپ سے علیحدگی اختیار کرنے کا مشورہ کبھی نہیں دیں گے. تو کہتی ہیں کہ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، آخر تک، اجرا عظیما تک. تو میں نے کہا کہ میں اس معاملے میں اپنے والدین سے کیا مشورہ کروں گی، میں تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر ہی کو چاہتی ہوں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیویوں نے بھی وہی جواب دیا جو میں نے کہا تھا. تو سب کا ایک ہی جواب تھا. تو گویا انہوں نے دنیا کی زینت پر آخرت کو ترجیح دی. اور ازواج مطہرات ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو زیور اور ریشم سے منع کرتے تھے. حرام نہیں تھا، اجازت تھی. لیکن آپ فرماتے تھے اگر تم جنت کا زیور اور ریشم پسند کرتی ہو تو پھر دنیا میں نہ پہنا کرو. کیوں؟ کہ آپ کا گھر ایک نمونہ ہے سارے ایمان والوں کے لیے، کہ اگر باقی لوگ جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں وہ ازواج کے پاس یہ سب کچھ دیکھیں گے تو ان کے دل کے اندر ایک حسرت آئے گی. تو اس لیے آپ نے ان کو اس زینت سے الگ رہنے کا کہا. نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کسی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا. یعنی جتنا بڑا مقام اتنی بڑی سزا. اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. قرآنی اور مسنون دعائیں نکال لیجئے، پیج 27. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ سَهْلًا إِذَا شِئْتَ. اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے.
تو آسانیاں اللہ ہی کے پاس ہیں. ہماری زندگی میں کوئی بھی اگر مشکل ہے اس کو ذہن میں رکھ کے یہ دعا کیجیے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ وأولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. اے اللہ میرے سارے گناہوں کو بخش دے، تھوڑے ہوں یا بہت، پچھلے ہوں یا موجودہ، کھلے ہوں یا چھپے. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اے اللہ بے شک میں برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہم احیینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ. اے اللہ مجھ کو مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں فوت کر اور مسکینوں کی جماعت میں اٹھا، کیونکہ وہ 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو وشماتۃ الاعداء. اے اللہ میں قرض کے غلبے، دشمن کے غلبے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں جانتے بوجھتے تیرے ساتھ شرک کروں، اور میں بخشش مانگتا ہوں اس سے جو میں انجانے میں کروں. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلة والذلة واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اے اللہ بے شک میں محتاجی، قلت اور ذلت سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا اور کسی کے سامنے ذلیل نہ ہو. اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں ظلم کروں یا مجھ پہ ظلم کیا جائے، یعنی میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں یا کوئی مجھ پر زیادتی کرے. تو اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمة للمؤمنین. قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون.